بس اتنا میں بتانا چاہوں گی کہ آئی واز بورن ان کیا کہتے ہیں سنی حنفی دیوبند گھرانے میں. کہ جو خود کھاؤ وہی کھلاؤ، جو خود پہنو وہی پہناؤ، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ والی کوٹ کرتے ہیں بار بار اس طرح کی کہ جو خود کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہی پہناؤ. بھی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ نے مجھے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ میاں نے حضرت عائشہ کو نہیں بچایا، وہ آپ سے بھی چھوٹی تھی. اللہ میاں نے نہیں بچایا. اینڈ ایک ایسی اب وہ بھی لادین ہو جائے گا تو یہی تو ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن شران پڑھنے سے، آیتیں رٹے مارنے سے، 5 وقت کی نماز بے حیائی سے روکتی ہے، مفتی تو کا نمازیں جو پڑھنے کورس، سے کچھ نہیں ہوا. نہیں مفتی کا جو کورس ہوتا ہے دیٹ از لائک ویری لانگ کورس. نہیں حضرت نہیں محمد نے کہا، nobody tells you that. حضرت Like محمد نے nobody. کہا حفصہ تمہیں تمہارے ابو بلا رہے ہیں. Yes. جاؤ نہیں ذرا بلا ہم اگر چھت چاہیے تو میرے ساتھ تو رہنا ہوگا. یہ تو پتہ ہاں نہیں کیا پون کی فینٹیسیاں چل رہی ہیں. like literally it's like that. یعنی کہ ہاں جی جی ایکس مسلمہ. ہیلو ہاں جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں اپنی اسٹوری بتانا چاہتی ہوں. if you allow me to. جی جی پہلے آپ نے بات کی ہمارے کبھی؟ نہیں دس از دا اوکے فرسٹ ٹائم. اوکے جی جی بتائیں. جی تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک آپ کو بتا، اگر آپ کوئی اپنی لوکیشن کے حوالے سے کوئی ایسی بات مت کیجیے گا جس سے لوگ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. باقی جتنا نہیں ویگ رکھ سکیں اتنی کریں بات. جی بس اتنا میں بتانا چاہوں گی کہ آئی واز بورن ان کیا کہتے ہیں سنی حنفی دیوبند گھرانے میں. بس اتنا بتا رہی ہوں. تو مجھے بچپن سے پیرنٹس نے بتایا، مطلب بہت بچپن سے تو نہیں، آئی تھنک آئی واز 16 اور سم تھنگ، تب میرے فادر نے مجھے ریویل کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ حنفی ہیں. اینڈ دین پھر جب میں مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ یار نماز جو ہے وہ ہر ایک الگ الگ کیوں ہے. لائک شافعی جو ہے نا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتا ہو تو اور ان کے وہاں وہ اسی طرح سے نماز پڑھتے جس طرح ایک مرد نماز پڑھتا ہے. تو میں جو ہوں وہ میں سوچتی یار یہ ایسا کیسے ہے. پھر بیک ان ڈیز USC.edu کے نام پہ ایک ویب سائٹ تھی جہاں پہ جتنی بھی احادیث ہوتی ہیں نا وہ وہاں پہ اپلوڈیڈ ہوتی تھیں. اب جیسے سننا.com آ گیا نا، اس سے پہلے وہاں سے لوگ لیتے تھے احادیثیں. اور ادھر میرے خیال سے صرف if I'm not mistaken تو صرف مسلم اور کیا بخاری، کہتے ہیں یہ بخاری صحائف وہ. ستہ کی بھی ہیں، ہیں اور بھی ہیں لیکن ہاں ٹھیک ہے اتنی اس زیادہ نہیں وقت ہے. اس زمانے میں صرف یہ 2 جو تھی نا وہ USC.edu پہ اپلوڈ تھی. اوکے تو اوکے وہاں سے جا کے جو ہے نا وہ میں نے حدیثیں سرچ ماری تو حدیث میں کچھ یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں حضرت محمد کو کہ میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں، کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھوں. اب ہمیں جو ہے نا بتایا گیا کہ نہیں سمٹ کے نماز پڑھنا ہے، پٹھ اونچی نہیں ہونی چاہیے، اسٹف لائک دیٹ. تو یہ مطلب میرے لیے بہت کنفیوزنگ تھا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نماز آپ کو بتائی جا رہی ہے اور اس میں اتنا تضاد ہیں. تو میں نے پوچھا اپنے گھر والوں سے، پوچھا باقی جو ارد گرد جتنے بھی مدرسے ہیں یہ سب ادھر پوچھا کہ نہیں تم زیادہ سوچ رہی ہو، تم پاگل ہو گئی ہو، تم یہ سب سوچنا بند کر دو اینڈ لائک جسٹ ڈو ایز آئی وی سے. لائک کوشچن آنسر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. خیر اینی ہو پھر میں نے جو ہے وہ میں نے کہا چلو یار میں اپنی طرف سے ہی جو ہے نا میں یہ اپنے اوپر وہ کرتی ہوں کہ جو لکھا ہوا ہے نا حدیث میں بس ویسے نماز پڑھیں گے. پھر آفٹر سم ٹائمز مجھے فرسٹ ٹائم آئی تھنک آئی واز 20 اور سم تھنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ سلیوری ہمیں بتائی جاتی ہے نا. لائک ہم لوگ جب اسلامیات کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. حضرت بلال کا بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے. مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ حضرت بلال کو تو حضرت ابو بکر نے آزاد کیا تھا، حضرت محمد نے آزاد ہی نہیں کیا تھا. بالکل. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ
غلاموں کو آزاد کرنا ہے. تو میرے دماغ میں جو ہے نا غلاموں کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نوکر ہوتا ہے نا جس طرح سے اس طرح سے رکھا جاتا ہوگا کہ یہ کہ جو ہمارے لیے پسند کر رہے ہو وہ ان کے لیے پسند کرنا ہے, جو ہم کھائیں وہ ان کو کھلانا ہے, اسٹف لائک دیٹ. جب فرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا کہ یو کین ہیو سیکس ود یور سلیو, اس دن تو میری جو ہے نا لٹرلی زمین کھسک گئی تھی. لائک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے الاؤ. لائک ایز اے وومن میرے لیے وہ کافی اسٹانشنگ, کافی شاکنگ تھا کہ یار نو, نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ادھر ادھر پوچھا تو کہہ رہے نہیں اب تو ختم ہوگی نا غلامی ہے یہ وہ, لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ غلامی فورسفلی ختم کی گئی ہے. لائک نو بڈی ٹیلز یو کہ یہ غلامی انگریزوں نے UN ختم نے, کرائی, ہاں انگریزوں UN نے نے, ختم, ہاں. انگریزوں نے ڈنڈا دیا ان کو. تو خیر مطلب کوئی بھی فخریہ طور پہ یہ نہیں بولتا کہ نہیں ہم نے تو ختم نہیں کی, یہ تو ویسٹ جو ہے وہ ہمیں اب ڈنڈا کرتا ہے کہ ہم نہیں کریں. اینی ہو پھر جو ہے میں کافی ڈگمگ رہتی تھی یار. ایک اس کے اوپر میں آپ کی کہانی کا فلو رکھنا چاہتا ہوں, لیکن میں ایک جلدی سے اس کے اوپر آپ کو ایک اور حوالہ بھی دے دوں. یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ جو خود کھاؤ وہی کھلاؤ, جو خود پہنو وہی پہناؤ. یہ بڑی مشہور حدیث ہے, یہ والی کوٹ کرتے ہیں بار بار اس طرح کی کہ جو خود کھاتے ہو وہی کھلاؤ, جو پہنتے ہو وہی پہناؤ. لیکن اب یہ دیکھیں جامعہ ترمذی کی 1947 حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنی لونڈی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے گا نا, جی زنا کا کوئی جھوٹا الزام لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اس کو سزا دے گا. یہ ہے غلام کے ساتھ جھوٹا الزام لگانے کی. اور جب ایک مومن آزاد عورت کو جب جھوٹا الزام لگاؤ گے تو پھر آپ کو 80 کوڑے لگانے پڑیں گے. جی تو یہ دیکھ لیں اب یہ کیسا سلوک ہے کہ انصاف کا معیار بھی ڈیفرنٹ ہے. کہ اگر آپ نے لونڈی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا, اور اس کی وجہ کیوں ہے کیونکہ رسول اللہ نے ایک دفعہ اپنی لونڈی کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا تھا اور وہ جھوٹا ثابت ہوا تھا. بالکل. تو خیر اچھا پھر جب لوگوں نے کنونس کر لیا کہ نہیں ہم اب نہیں ہوتی, اور واقعی میں کہاں ہمارے وہاں میں نے تو نہیں کبھی سنا کہ کسی کو غلام ہے ہمارے گھروں میں ہو. تو پھر لیٹر جو ہے نا مجھے یہ بات سب سے زیادہ چبھتی تھی کہ مجھے یہ کوئی یہ کہے کہ میری عقل کسی مرد سے کم ہے, یا اگین مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میری عقل کسی بھی شخص سے کم زیادہ ہو سکتی. آف کورس مطلب مجھے کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں پتا ہو, یہ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے بہت ساری چیزوں کا میں اپنی سوچنے کی صلاحیت ویسی ہے, آپ کی اور ہماری سوچنے کی صلاحیت ایک ہی جیسی ہے. تو مطلب میں جو ہوں وہ ایسی بہت ساری چیزیں پک کر لیتی ہوں جو کہ مطلب یعنی کہ تھوڑا کہتے ہیں نا کہ دماغ کا تھوڑا سا استعمال کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار یہ پیٹرن یوں ہے تو یہ اس کا آؤٹ کم ہوگا. تو اسی طریقے سے لائک بڑے آرام سے لوگ جو ہے نا آپ کو جھڑک دیتے ہیں, نہیں تم تو تمہارا دماغ تو چھوٹا ہے نا, تم تو پتہ ہے نا تمہارا دماغ چھوٹا ہے. میں نے کہا ہیلو اٹس ناٹ لائک دیٹ, میرا دماغ نہیں ہے چھوٹا. اور لائک یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ ایک مسلمان مردوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے, کیا کہنا چاہیے کہ سپیریورٹی کمپلیکس, کہ ایک عورت از انڈر یو اور آپ کی عقل اس سے زیادہ ہی ہے. تو یہ چیز ہمیشہ سے چپتی رہی تھی کہ یار کوئی مطلب آپ کو ڈسریگارڈ بڑے آرام سے کرتے نہیں, آپ تو آپ مطلب اسپیشلی فائنانسز کے اوپر یا کسی چیز کی کیلکولیشن پہ. تو مطلب میں اچھی خاصی پڑھی لکھی بندی ہوں اور میں فائنینشیل مینجمنٹ میری بہت اچھی ہے, اور اگر کوئی مجھے یہ بات بتائے تو یہ مطلب مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی, اور میں نے بہت دفعہ کاؤنٹر کیا. اور واقعی میں ان دی اینڈ آف دا ڈے, اگر میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتی, لیکن میں نے ایسی چیزیں پریڈکٹ کی کہ یار یہ چیز کرنے سے اگر ہم یہ چیز خرید لیتے ہیں تو اٹ ول بی مور بینیفیشل, اینڈ پیپل ڈیڈ ناٹ لسن ٹو می, اینڈ اینڈ آف دا ڈے آئی واز رائٹ. سو یہ پروجیکٹ کرنا کہ ایک عورت کا دماغ چھوٹا ہے ایک مرد سے, اٹس لائک الٹیمیٹ جیسے کہنا چاہیے کہ لک ڈاؤن اپون کرنا یا عورت کو کمتر سمجھنے کا. اور یہ قرآن کے اندر آئی تھنک مینشن ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مرد سے نیچے ہی ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے, سورہ جی بقرہ کی آیت ہے 200 سم تھنگ, اور ہاں اس کی عقل آدھی ہے.
ہاں اور مطلب حدیث میں بڑے یہ ڈیٹیل سے بیان کیا گیا کہ عقل بھی آدھی ہے اور دین میں بھی وہ آدھی ہے آپ سے، کیونکہ ان کے مینسز ہوتے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور عقل میں آدھی ہے کیونکہ القرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کی گواہی آدھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عقل آدھی ہے، اور بھی باتیں ہیں، یہ جیسے اکیلی عورت ٹریول نہیں کر سکتی ایک دن سے زیادہ اپنے بالکل محرم کے بغیر. آج کل تو خیر وہ ایم بی ایس نے الاؤ کر دیا نا. میں نے جب یہ بات کسی کو بتائی اپنے گھر والوں کو کہ بھائی ایم بی ایس، تو کہہ رہے وہ تھوڑی فیصلہ کر سکتا ہے، یہ کیوں کر سکتا ہے وہ. میں نے کہا کرا ہے اس نے، لوگ جاتی ہیں. آمین آپ کو جو بولنا ہے بولتے رہے، لیکن عورتیں جا رہی ہیں کیونکہ اسپیشلی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن تو کافی ساری مڈل ایسٹرن خواتین جاتی ہیں بڑے آرام سے، گاڑیاں پکڑ کے چلی جاتی ہیں ٹولوں کی شکل میں. وہ انہوں نے ایک دھمکی بھی لگائی تھی، آپ کو پتا، بڑا مشہور فتویٰ ہوا تھا، پتہ نہیں ہاں سعودی عرب میں ہوا تھا. ٹھہریں ایک سیکنڈ، سعودی عرب کی عورتوں، یہ تب کی بات ہے جب ان کو گاڑی چلانے کی اجازت بھی نہیں تھی، یہ اجازت دی گئی 2019 میں سم تھنگ لائک دیٹ. تو سعودی عرب کی خواتین نے یہ ایون جب اگر بغیر اس کے محرم کے عورتیں اگر گئی بھی ہیں نا تو ان لوگوں سے 50,000 ریال انہوں نے وہ لیے ہیں فائن. ہاں یہ پہلے ہو چکا ہے بہت دفعہ، کیونکہ عورتیں چلی جاتی تھی. ظاہر بات ہے بہت ساری عورتیں جو ہیں ان کے محرم نہیں ہوتے، جیسے والد نہیں ہوئے یا بھائی نہیں ہوئے، مطلب یہ اٹس ویری کامن تھنگ. اور یہ بات ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے عورت کے پاس پیسے ہیں، ہسبینڈ اتنا نہیں ہے فائنینشلی اسٹرانگ، اگین مطلب اس طرح کا، جیسے عورت کو اس کے فادر کی طرف سے جائیداد میں کچھ حصہ مل گیا اور اتنا ہی ہے کہ اس سے وہی جا سکتی ہے، تو وائی ناٹ اگر اس کا ہے انٹینشن تو. بٹ گورنمنٹ الاؤ شروع میں نہیں کرتی تھی. I don't know why it's not allowing me to do the ad. Anyway, تو میں اس پہ ویسے بتا دوں کہ سعودی عرب میں عورتوں نے دھمکی دی تھی جب ان کو اجازت نہیں تھی کہ ہم نے اپنے ڈرائیورز کو بریسٹ فیڈ کرا دینا تاکہ وہ ہمارے پھر محرم بن جائیں گے اگر تم نے ہمیں گاڑی چلانے کی اجازت نہ دی. تو یہ فتویٰ انہوں نے لگایا تھا. ایسی یہ وہ اس میں مطلب عجیب سی بات بھی وہ لوگ کرتے تھے نا، جو مفتی صاحب، جو گرینڈ مفتی ہیں اس طرف کے، یا شاید آئی تھنک جو حرم کے وہ ہیڈ جو ہوتے ہیں، مجھے نام صحیح سے نہیں پتا ان کو کیا کہتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ عورتیں اگر وہ ایکچولی ہلتی ہے گاڑی تو ان کو جو ہے وہ ایکسائٹ ہو جائیں گی. ہاں یا وہ ایکسائٹڈ ہو جائیں گی. یس اتنی آرام سے ایکسائٹمنٹ آیا تھی. تو ان کے نہیں، تو آپ نے اور آپ کا اس پہ تو جب یہ آپ کرتے تھی، خیر یہ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ پورا یہ فتویٰ آیا تھا، یہ اسپوف نہیں تھا. یہ آپ اگر یہ لوگ کوئی بھی اگر دیکھ رہا نا کرے گا سعودی عربیہ فتویٰ بریسٹ فیڈنگ ایڈلٹس، تو یہ آپ کو پورا فتویٰ مل جائے گا. الازہر یونیورسٹی نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا. اینی وے، تو آپ نے جو بیوی کی پٹائی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی، تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، کیا اس کے اوپر آپ نے یہ سوچ خود ہی کرنا شروع کی یا کسی نے آپ کا دھیان ڈالا یا نہیں میں خود ہی بہت زیادہ ایکچولی کیوریس کیس جیسے نہیں کہتے، وہ کیڑا ہوتا ہے آپ کے اندر کہ یار ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے. تو آئی یوز ٹو سرچ الاٹ. اور پھر جو ہے نا یہ مطلب یعنی کہ میں اتنی زیادہ کیا کہنا چاہیے ریلیجس بھی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار جو چیز آپ کر رہے ہیں نا، جتنی بھی آپ کر رہے ہیں وہ ڈھنگ سے کریں والا حساب کتاب تھا. خیر میرے گھر کے لوگ مجھے وہ کرتے تھے کہ یار نماز پڑھا کرو، یہ وہ نا اسٹف لائک. تو مجھے ہوتا تھا کہ یار جب نماز پڑھنی ہے تو آپ ڈھنگ کی نماز پڑھیں تاکہ اس کا کوئی فائدہ تو اگر لیٹ سے مطلب جو آپ کا بلیف سسٹم ہوتا ہے. پھر میری لائف کے اندر ایسا ہوا کہ آئی واز assaulted، اور آئی واز لائک ویری ینگ بیک دین. میں 12 سال کی تھی اور اس وقت تو مجھے بلاغت بھی نہیں ہوئی تھی، if that's the right word. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے گروپ آف پیپل، لائک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھی اور ایک جھمکٹے نے آ کے مجھے کھیل لیا تھا، اینڈ they was touching me. اور thankfully وہاں مطلب میرے گھر والے تھے تو مطلب انہوں نے مجھے کھینچ کے باہر نکال دیا، ورنہ I don't know میرا ساتھ کیا ہوتا. تو پھر میں اس دن میں یہ سوچا تھا کہ یار میں ایک چھوٹی بچی جس کو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ نے مجھے کیوں نہیں بچایا.
अल्लाह मियां ने हजरत आयशा को नहीं बचाया, वो आपसे भी छोटी थी। लाइक अल्लाह मियां ने नहीं बचाया, एंड एक ऐसी भयानक चीज हो गई। और मतलब आई यूज्ड टू क्राई कि यार मेरा कोई गलती होगी, मेरी वजह से हुआ है ना, मतलब यानी कि आई एंड यू लाइक यू नो मैं ऐसी जगह रहती थी जहाँ मैं टॉप टू बॉटम कवर थी, मेरा सर ढका हुआ था एंड एवरीथिंग, एंड येट तो ये तो एक इनका झूठ है, ये तो मुसलमानों का झूठ है। ये देखें, हम बड़ी दफा दिखा चुके हैं, ये औरत बेचारी आराम से जा रही है, पूरे बुरके में जा रही है, वो ये हाँ लोग बाज नहीं आता। ये देखें, ये दिस इवन इज इवन हाँ बिल्कुल। और इवन जो है यानी कि अगर आप रोड साइड पे भी खड़े हुए हैं और कोई बंदा आपको छेड़ कर चला जाए और आपके साथ दूसरे मर्द भी खड़े होंगे, दे विल नॉट से एनीथिंग, उनको कोई करेज ही नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर मैंने स्लीवलेस पहना होगा तो सारे मिलके देखेंगे और तब बैतूल कहेंगे तब गंगा तो में ये हाथ डिजर्व भी करती है, तब वो हाँ हिजाब, ये वाली लॉलीपॉप वाली एनालॉजी लगा देते हैं। या यानी कि These are shameless people. एंड इवन मैं उस वक्त मुसलमान थी, लेकिन जब ये मुफ्ती तारिक मसूद का वो जब मीनार पाकिस्तान वाला सीन हुआ था, तो बड़े आराम से उस बंदे ने ये कह दिया कि हीरोइन मिलेगी तो हीरोइन ची तो पहुंच जाएंगे ना। तो मैंने Yeah. लाइक लिटरली आई फेल्ट दैट कि यार वो तो एक चीज है, हीरोइन तो एक खाने पीने की चीज है, लाइक एक कंज्यूमेबल आइटम है। व्हाई यू आर कंपेयरिंग अ वुमन विद अ कंज्यूमेबल आइटम? आई मीन इट्स नॉट इनकी लॉजिकें जस्टिफाइड। भी ऐसी होती है ना, इनकी लॉजिकें भी बिल्कुल वैसी होती हैं, क्योंकि ये इंसान, ये तो फिर ये बात हुई ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप बड़ी गाड़ी में फिर रहे हैं, तो भाई बिस्कुट फिर रहा है सामने, चॉकलेट डब्बा पार हमारे सामने फिर रहा है, तो फिर ठीक है, फिर डाकू भी आपके ऊपर पड़ जाने चाहिए। ये तो यही लॉजिक हुई ना, कितनी कितनी अहमकाना इनकी लॉजिक है। इनको यही नहीं पता कि आजादी और इख्तियार में कितना का बैलेंस क्या होता है। आपने सिक्योरिटी के नाम, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं उतनी आपकी आजादी चली जाती है और उतनी आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नीचे चली जाती है। इसलिए वेस्ट में मैं तो हमेशा ये कहता हूं, अफगानिस्तान में मेरे साथ अगर फर्ज करें मैं दाढ़ी उगा लूं और सही मुसलमान बन जाऊं, खैर अब तो मुश्किल है, अब तो सरताज से जुदा कर देंगे, लेकिन अगर फर्ज करें एक अच्छा मुसलमान होता, मुझे भी यकीन होना था कि मैं चाहे रोलेक्स की घड़ी पहन के फिरूं या 2 आईफोन लेके फिर रहा हूं, मेरे से कुछ छीनेगा नहीं, क्योंकि वहां पे सजाएं बड़ी सख्त है। और लेकिन मैं न्यूयॉर्क में या लंदन में फिर रहा हूँ तो हो सकता है कोई लूट ले मुझे। तो इसके बावजूद भी मैं फिर अफगानिस्तान में क्यों नहीं रहना पसंद करूंगा? मैं नहीं रहना पसंद, मैं फिर भी रहूंगा मैं लंदन में, क्योंकि आपके जिंदगी में और भी आजादियां आपको मिलती हैं। उन आजादियों का एहतराम करना इंसानों के लिए बेहतर है। उसीलिए औरतों के इनके लिए तो कहना आसान है, मुफ्ती तारिक मसूद के लिए कि 3 बीवियां हैं, 4 बीवियां, ये अपने प्राडो में घूमते रहते हैं बड़े बड़े 5-6 बॉडीगार्डों के साथ, इनके लिए तो आसान है। औरतों को इन्होंने अंदर तुना हुआ है, हाँ भाई बाहर निकलोगी तो हीरोइन हो भाई, कोई हीरोइन ची तो आ ही जाएगा। तो ये इन लोगों के बेवकूफों वाले हाल है इनके। एनीवे मैंने आपका जो चैनल है वो डिस्कवर किया था, एक्चुअली मैं सुनती थी सैयद मुजम्मिल को, Oh yes, एंड तो very good. उसकी उनकी मतलब सारी वीडियोस देख डाली। फिर जो एक्चुअली वो जो नहीं थी मुफ्ती अजीजुर रहमान आई बिलीव, हाँ हाँ, मुफ्ती हाँ तो अजीजुर रहमान। उस पे हाँ उनके जो केस हुआ ना, अब मैं सर्च कर रही हूँ कि मतलब कोई और मिल जाए ना जिससे जिससे इसका यानी कि कोई और लाइक अगेन मुझे किसी मौलाना साहब का पर्सपेक्टिव नहीं चाहिए था, लाइक कोई और तो। बाकी वो यूथ क्लब वाले थे, वो अजीब बकवास बातें बहुत करते हैं। और डिस्को मौलवी है वो तो, हाँ जी, डिस्को मौलवी। वो हार्ली डेविडसन और आई डोंट नो सीधा डिस्को मौलवी। नहीं डिस्को एंड लाइक विद एटीट्यूड एंड ये एंड याडी मौलवी याडी विद एटीट्यूड। yeah, literally that's his description. If you ever search him, he says this thing that Maulvi with an attitude. मौलवी Anywho, है, so बंदा फाड़ लेनो है, मौलवी अड्डा तू मौलवी। नहीं लेकिन बकवास बातें तो वो भी खैर कोई कम नहीं करते। बहुत ही कोई ये पागल नूर ही है वो। मुकद्दम का जो केस जो हुआ था उस पे भी Oh yes, बहुत yes. बकवास की थी। Oh yes. Anywho, These guys, तो ये आप लोग, आप इनसे क्या कोई नेल्सन मंडेला की विजडम तसव्वुर करते हैं इनसे? मोमिन है नहीं ये, इन्होंने क्या चूरन देनी है विजडम? चूरन बेचना तो मतलब लिटरली मौलानाओं को ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू एनी ऑफ अस। मतलब वो लोग सिंपल सिर्फ ये एक बात कहना ना, लादीनियत की वजह से लादीन मुफ्ती अजीजुर रहमान वो लादीन थे। सारा दिन सुपारा पढ़ता रहता था, हाफिज़े कुरान था। अब वो भी लादीन हो जाएगा तो यही तो हमारा दावा है
کہ قرآن شران پڑھنے سے آیتیں رٹے مارنے سے 5 وقت کی نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوا. نہیں مفتی کا جو کورس ہوتا ہے دیٹ از لائک ویری لانگ کورس. Oh yeah, آئی تھنک it's not کوئی easy. 10-12 سال کا کورس ہے, کوئی مطلب ہلکی بات تو نہیں ہے نا. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت کوئی تھورو اسٹڈی کی ہے. اور یٹ ہی از لائک آئی ڈونٹ نو کیا کہنا چاہیے. انجینئر مرزا صاحب پرورٹ پیڈوفائل پی ڈی ایف فائل ہے نا. انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی مدرسہ ایسا ہو جہاں پہ یہ کام نہ ہوتا. کتنے مدرسے آتے ہیں, مولوی 2 نمبریاں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. اور ابھی یہ وہ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں, جو نہیں پکڑے جاتے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. ہزاروں میں بھی ہے, ہزاروں میں, ٹینز آف تھاؤزنڈز میں ہوں گے ہر جگہ پہ. جس گلی میں مولوی ہے, جس گلی میں مسجد ہے, وہاں پہ مولوی ہے. جہاں پہ مولوی ہے وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو ہم تو بڑے عرصے سے کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھانا ہی ہے قرآن اپنے بچوں کو تو کسی خاتون سے پڑھوا لیں. ان درندوں کے سامنے اپنے چھوٹے بچوں کو نہ بھیجا کریں. بیچارے وہ معصوم بچے ہوتے ہیں, ان کو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا ہو گیا. میرے اپنے چینل میں یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں, کوئی 3-4 ایسے آئے ہیں جو اب بڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے بتایا اپنی کہانیاں انہوں نے سنائی ہیں کہ مولوی صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو اور اس کے لائف لانگ افیکٹس ہوتے ہیں. تو اینی وے ڈیفینیٹلی وہ اسکار کر دیتے ہیں نا آپ کو لائف. آف کورس مطلب میں اگین جو 12 سال کی عمر میں ہوا ہے اس کے مطلب کافی عرصے تک آئی واز ناٹ ایبل ٹو واک الون. اور ایون وین آئی واز واک الون میں ہر وقت اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ مطلب کوئی آ تو نہیں رہا, قریب تو نہیں ہے میرے, یہ تو نہیں وہ تو نہیں ہے. لائک ایون ٹل دس ڈیٹ آئی ایم ویری اسکیئرڈ. مجھے کوئی 2 منٹ گھور کے دیکھ لیتا ہے نا تو مجھے عجیب سی فیلنگ ہونے لگتی کہ یار نہیں, دس از ناٹ رائٹ. آپ آئی تھنک any kind of trauma stays with you for a very long period of time. It doesn't go away that easily. تو جن بچوں کے ساتھ ہوتا ہے I really pray کہ وہ اس ٹراما سے باہر نکل سکیں because it's not easy. Personally I know it's scar you for life. تو آہستہ آہستہ آپ نے اوبیسلی پھر آپ نے اسلام کی دیکھنا آپ نے کوشش کی. تو آپ کے گھر میں اور کوئی لوگ ایسے ہوئے جن کو آپ شور آپ نے بحث کی ہوگی, ان سے آپ نے بتانے کی کوشش کی ہوگی کہ سب ڈرامہ ہے, فراڈ ہے؟ نہیں اتنے کھلے عام طریقے سے تو میں نہیں کر سکتی. اس کی وجہ ہے کیونکہ آئی فیل کہ میں خود پہلے مطلب میں جیسے نہیں کہتے تنکیاں تو میں مار دیتی ہوں بڑے آرام سے نا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس پہ مطلب وہ نہیں جاتی عادت ہماری. ہاں نہیں وہ لٹرلی نہیں, وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نا لوگ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اور مطلب میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی. لائک آئی ٹرائی ٹو کیپ. لونڈی کی بات کرتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو, سوچتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں. لونڈی پہ شرمندہ ہوتے ہیں اسپیشلی پاکستانی معاشرے والے. ہاں لیکن ہے نا وہ بالکل جس طرح نہیں ہوتے کہ جیسے مجھے یاد ہے حلالہ والا جو سین ہے اس پہ میں فوراً سے میں نے جو ہے نا وہ بتایا تھا کہ یار اگر ایک عورت چاہتی ہے اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ رہنا تو اس میں کیا مسئلہ ہے. کہ نہیں وہ حلال ہے. تو میں نے کہا حلالہ کس ہے, کس بات کا حلالہ, کیا حلالہ, کیوں؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے حلالہ کرنے میں کیا کرنا پڑے گا. میں نے کہا اس بندی کو کسی اور کے ساتھ سنا. ہاں لیکن اس سے اس کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی. میں نے کہا اس کے ہسبینڈ کو کس بات کی تکلیف؟ عورت کو بھی تو ہوگی نا. بندی کو کسی کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے ایک ایسا عمل جو کہ انٹیمیٹ ہے. وائی یو تھنک کہ اس بندی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور افسوس کی بات یہ کہ جو خواتین اس کو آرگومنٹ بنا کے دیتی ہیں نا, ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنی عجیب بات وہ کر رہی ہیں. یہ تو مسلمان, یہ تو مردوں کے نیریٹو کو دے رہی ہیں. بہت بڑے آرام سے ہوا ہے نا کیسز, جان پہچان کے لوگوں میں کیسز ہوئے ہیں. تو اس میں لٹرلی دے آسٹرسائز دم. نہیں انہوں نے حلالہ کیا, نہیں حلالہ نہیں کرنا نہیں چاہ رہے تھے نا لوگ. تو دے ٹرن آؤٹ کہ وہ شافعی طریقے سے ہوا نہیں اسٹف لائک دیٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو یعنی یا وہ فیئر انف. تو یعنی انہوں نے کہا چلو بھائی بھاڑ میں جاؤ, ہم نے حلالہ نہیں کرنا, وی گیٹنگ بیک ٹوگیدر. بیکاز شافعی اس میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں طلاق نہیں ہوتی. ہاں یس 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 اوکے. یعنی کہ حنفی سیکٹ میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں طلاق کیا تھا, یو نو از دیٹ ڈن اینڈ ڈسٹڈ. لیکن ان ادر کیس تو خیر میں آپ کی جو چینل ہے وہ مفتی عزیز الرحمان کے کارناموں کی وجہ سے سامنے آیا. اینڈ دین دا ریبٹ ہول واز دیئر. یہ کہ فار می اٹ واز ناٹ ویری شاکنگ بیکاز آلریڈی جیسے نہیں کہتا آپ کے دماغ کے اندر کھل گئی تھی. ہاں مطلب گھنٹیاں پہلے بچ چکی تھی. ہاں مطلب آلریڈی آپ کے
लॉन्डी जो है वो आपके सामने था, आपकी लिटरली ज़मीन खिसक गई थी आपके पैरों तले से। तो इट वाज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक लिटरली एक वीडियो की मार थी मैं, और मुझे कोई बुरा भी लगा, मुझे आई वाज़ लाइक यार ये सही बात कह रहा है ये, मतलब इसमें गलत क्या है? लाइक आई थिंक दैट वाज़ द वन, एंड उसके बाद आई थिंक मैंने मारिया किप्तिया वाला वाक़या देखा था सबसे पहले, बिकॉज़ वो आप जब एक वीडियो देखते हैं ना, उसके बाद आपको नीचे सजेशन आती है जो आपकी मोस्ट पॉपुलर अच्छा होती है, यूजुअली वही होती है। तो उस वक़्त थी वो आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो, और आई थिंक वो पुराना वाला चैनल था। उसके मेरे ख्याल 2-2.5 लाख व्यूज हैं उस वीडियो के। हाँ, वो जो फिर मैंने बोला वाओ! मारिया किप्तिया, अच्छा वो नहीं पता था क्योंकि आपको वाकया? मुझे मारिया किप्ते का ये पता था कि उनसे हज़रत इब्राहिम जो हुज़ूर बच्चे के पैदा बेटे हुए हैं, थे। वो हाँ, वो मुझे पता था बात। नहीं लेकिन ये नहीं पता लेकिन था हज़रत हफ्सा की बारी थी। नहीं हज़रत नहीं, मोहम्मद ने कहा nobody tells you हज़रत that, हज़रत like मोहम्मद ने nobody, कहा हफ्सा तुम्हें तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। yes, जाओ नहीं ज़रा, पूछा हम पापा। आप जाइए, हम अपनी लॉन्डी के साथ नैन मटक्कियाँ करते हैं। वो लौंडी भी अच्छा, लौंडी भी इनकी नहीं थी। और रसूल अल्लाह पहले शरीफ बन जाते थे, गिफ्ट कर देते थे। उन्होंने हजरत हफ्सा को दे दी थी कुरानी, चलो ये तुम रखो। फिर जब वो आए हैं हजरत मोहम्मद ने कहा है भाई तो बात ही कुछ हो रहे हैं यहाँ पे, तो फिर वो उन्होंने कर दिया काम, अब क्या करें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये कि बहुत सारे लोग ये डिफेंड करते हैं कि वो बीवी थीं, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं कि ये आई थिंक डिवाइडेड ओपिनियंस हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं, मारिया, नहीं नहीं कोई डिवाइडेड ओपिनियन। ये देखें मैं आपका रेफरेंसेस दे देता हूँ। नहीं मैंने पढ़ लिया, आपकी पूरी वीडियो देखी मैंने, और इसके अलावा बाकी इवन विकिपीडिया पे जो अभी आप बता रहे हैं ब्लॉक्ड हुआ है, वो आई थिंक उसमें भी, उसमें उसके पेज में भी है ये मेंशन, तो हाँ मारिया द विकिपीडिया कॉप्ट। में इस तरह की, हाँ ये सारी चीजें हैं। ये देखें, ये सही है। मुस्नद अहमद की 1142वीं है कि रसूल अल्लाह ने एक दफा अपनी लौंडी, यहाँ पे ब्लैक स्लेव लिखा हुआ है, वुमन ऑफ हिज, जिसने उसके ऊपर जिना का इल्जाम था। बहुत सा मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि वो हजरत मारिया का ही जिक्र हो रहा है। सुनन नबी दाऊद 4473 में भी है कि स्लेव गर्ल बिलोंगिंग टू द हाउस ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह कमिटेड फॉरनिकेशन। और ये इवन आई थिंक वाली डॉक्टर इसरार की ने भी जो है ना, मतलब उन्होंने उनकी उसमें उन्होंने कह दिया कि हाँ शी वाज अ कॉप्ट, शी वाज हाँ बाद में उनको फिर वो कर दिया। इवन डॉक्टर इसरार की एक वीडियो मेरे उससे गुजरी थी व्हेन आई वाज लाइक ईमान में थी। तब उनकी वीडियो एक गुजरी थी जिसमें एक बंदे ने पूछा, बहुत मशहूर है वो वीडियो, उसमें वो बताते हैं कि वो बंदा भी बड़ा लेटर मशहूर हो गया बाद में। कि वो जो है बाद में ये उस क्या कहते हैं कॉन्क्यूबाइन से क्या सीन होगा। तो फिर वो इसरार अहमद बड़ा है, उससे बताते हैं हाँ हम लोग जब काबू पाल जाएंगे दुनिया में, और हम इस्लाम का झंडा गाड़ दिया जाएगा, तब जो है वो कॉन्क्यूबाइंस हमें रखनी पड़ेंगी, और ये होगा। और वो कॉन्क्यूबाइंस का सीन ये होता है कि अब उनको पार्ट ऑफ सोसाइटी बना देते हैं। मैंने बोला ओके, लाइक आप उनको सिर्फ इसी तरह से अपनी सोसाइटी कैसे बनाते हैं कि आप उनको अपनी बिस्तर की जीनत बना दें, या देयर इज नो अदर वे। आई मीन आप उनको फैक्ट्री में वर्कर्स के तौर पे रख लें, उनको और कोई काम करवा लें, जरूरी है कि आप ये करें। और वो वही बात आ जाती है ना कि सारे मजे वाले काम इन्होंने अपने पास के रखे हैं। फिर कहते हैं हम तो औरत का भला कर रहे हैं, अगर हम उसको, मैं अगर उसके साथ सोऊंगा नहीं तो वो खाएगी क्या बेचारी। ये इनकी लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक। एग्जैक्टली इमेजिन करें ये ऐसे है कि जो होमलेस शेल्टर्स बनाते हैं ना जो लोग, वो कहें कि यार होमलेस शेल्टर मैं क्या बनाऊं, चलो जितनी होमलेस औरतें मेरे साथ आके सो जाओ, वरना क्या करोगी तुम। आई मीन लाइक वो लॉजिक पिंप वाला इलाका साहब ना आता कि अगर तुम मेरे इसमें नहीं रहोगी तो यू विल बी सफरिंग होमलेस। हाँ अगर छत चाहिए तो मेरे साथ तो रहना होगा। ये तो पता नहीं क्या पोर्न की फैंटेसियां चल रही हैं। लाइक लिटरली इट्स लाइक दैट। यानी कि और वो आई डोंट नो, ये हमारे जो क्या नाम है मौलाना तारिक जमील साहब हैं, वो हूरों से निकल के नहीं दे रहे थे। यूज्ड टू लाइक कंडेम हिम फॉर कि मतलब हम
سلیو لیس عورتوں کے اوپر بڑے آرام سے بات کرتے ہیں کہ مسٹر پاکستان جیسا جو کانٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ بات کرنے میں ان کو کیوں شرم آتی ہے؟ اس پہ اس تو کے اندر بھی تو نہیں، جب آپ کو اس پہ دکھ نہیں ہوا جب انہوں نے رو رو کے کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہاں ننگی بالکل نہ بالکل، میں چلی وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ قوم کے بیٹے بھی تو ننگے گھوم رہے ہیں. آپ نے قوم کے لڑکوں کو نہیں، انہوں نے تو بالکل چڈیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، لائک اتنی لائک یو نو کانٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں جو باڈی بلڈنگ کانٹیسٹ ہوتے ہیں، دے لٹرلی ویری نتھنگ، اور اس پہ چلے آپ کو نہیں آتا. چلے Anywho, it was very بہت یہ ویری نائس. نہیں بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آئی ایم ہیپی کہ یو نو یو آر آؤٹ آف اٹ. I hope you take care of yourself and live a very happy prosperous life. کہ اب یہ thank you very much. اسلام سے اگر آپ بچ گئی ہیں تو اب یو نو اب آسمان جہان اور بھی ہیں آپ کے لیے کانکر کرنے کے لیے. It's not that easy. I have 2 kids and yeah. چلے یو کین نہیں، لیکن آپ یو ہیو 2 kids as well، اب آپ ان کی بھی جو جس طرح نشو نما کریں گی. بالکل، لٹرلی میں نے آج تک ان سے کبھی بھی ریلیجن ڈسکس بھی نہیں کیا. وہ میں نہیں کرتی ڈسکس، مطلب بہت چھوٹی عمر میں جہنم دوزخ بتانا، آئی تھنک دس از آئی تھنک میں کہوں گی کہ ٹارچر ہے ایک طریقے کا. اور جب آپ ان کو یہ وہ ایسی کروشل ایج ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نا یار یہ مسلمان، یہ ہم ہر بچے، غامدی صاحب کا بڑا آرگومنٹ ہے، ہر بچے کے اندر نا یہ ایک سینس ہوتی ہے سزا جزا کی، خدا کی وغیرہ وغیرہ. نہیں، دس از ایبسولوٹ نانسنس. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بچے کو ایتھیزم کی تلقین نہ کریں، اگر بچے کو کچھ بھی نہ بتائیں مذہب کے بارے میں، اگر بتائیں بھی نہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ مذہب کے خلاف بتائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب کے بارے میں نہ بھی بتائیں نا، تو موسٹ لائکلی از گونا گرو اپ ٹو بی این ایتھیسٹ. نہیں، ایون بچے یہی کہتے ہیں کہ پنشمنٹ کیوں دینی ہے. بچے یہی سوال کرتے ہیں وائی دیر ہیز ٹو بی اے پنشمنٹ فار اینی تھنگ. They literally say no, there should not be any punishment. Yeah, absolutely. But like why کسی چیز کے لیے جس چیز کا کوئی وہی نہیں ہے، یعنی کہ just because مطلب آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں کہ یار نماز نہ پڑھنے پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے نمازوں کی، لیکن وہ پھر بھی آپ نماز نہ پڑھو تو اس کے لیے آپ کو سزا ہے. آپ کس طرح بچے کو بتائیں گے؟ چلے بہت شکریہ. It was very nice talking to you, and it's like very long call. Thank you for taking me in. Thanks. Have a good day. Thank you. Bye. Bye. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.